کلپ نمبر 510۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت کریں گے۔ سورہ ہود کا تعارف۔ مقام نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کے سوا باقی تمام سورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ اور اولئک یؤمنون بہ اور ان الحسنات یذہبن السیئات کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں۔ ہود نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ سورہ ہود کے بارے میں احادیث: ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء شقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ نمبر 3، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ: الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیاتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ترجمہ: یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ احکمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی عبارت مستحکم اور پائیدار ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں کوئی نقص اور خلل راہ نہیں پا سکتا، جیسے کوئی مضبوط اور پختہ عمارت ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کتاب ان آیات کی ناسخ نہیں، جیسا کہ یہ آیتیں دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ناسخ ہیں۔ ثم فصلت، پھر انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی سورت سورت اور آیت آیت جدا جدا ذکر کی گئیں، یا علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، یا عقائد و احکام، مواعظ، واقعات اور غیبی خبریں ان میں بتفصیل بیان فرمائی گئیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ ترجمہ: کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو،
اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے اور خبردار اللہ عز و جل کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام و نامراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیتیں حکمت بھری ہیں تاکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، اور لوگوں سے یہ فرما دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کفر اور غیر اللہ کی عبادت کرنے پر قائم رہنے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔